السلام علیکم، میں ہوں افسا خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ ناظرین، کرکٹ ایک ایسا اسپورٹس ہے جو کہ ہر پاکستانی کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، پر یہ اسپورٹس صرف مردوں تک ہی محدود نہیں بلکہ خواتین بھی اب اس میدان میں ڈٹ کر مردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کی پہلی کرکٹ امپائر حمیرہ فرح۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور ہم ان سے جانیں گے کہ ان کو اس میدان میں اترنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حمیرہ، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دستک ٹی وی کے لیے اپنا وقت نکالا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آخر آپ کرکٹ کے میدان میں آپ نے پہلا قدم کس طرح رکھا اور آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی حفظہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ایز این فرسٹ فیمیل امپائر۔ مشکلات کے پہاڑ تھے جو میں نے عبور کیے، اور اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو اتنی لمبی باتیں ہو جائیں گی کہ ان کو سمرائز کرنا مشکل ہو جائے گا، تو لیکن ان اے شارٹ میں یہ کہوں گی کہ یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور جیسے کہ مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اس میں جب فرسٹ ٹائم میں اس فیلڈ میں آئی تو سب کہہ رہے تھے یہ فیمیل ہے تو یہ تو امپائرنگ نہیں کر سکتی، تو بس یہ آئی ہے اور یہ چلی جائے گی، لیکن ڈٹ کر مردوں کا مقابلہ کیا ہے، اور اس میں پی سی بی کا اور اپنے فیلوز کا بھی تھینک فل ہوں کہ جنہوں نے کریج دی اور اس ہمت کے ساتھ، اور گائیڈ لائن بھی دیتے رہے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہر آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا، تو یہ پرفیکشن لانے کے لیے پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ۔ آہستہ آہستہ پریکٹس کی، اور نمبر آف میچز جو انکریز ہوتے ہیں تو ایکسپیرینس اور کانفیڈنس لیول انکریز ہوتا ہے۔ پرابلم ایسا جب فرسٹ میچ میں نے کیا تھا تو اس فرسٹ میچ میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جا کے کیسے اتنی لڑکیوں کو کنٹرول کروں گی اور میں کیسے ڈیسیژن دوں گی، کیونکہ کرکٹ کھیلی تو تھی، دیکھی بھی بہت تھی، لیکن جب فرسٹ میچ تھا تو اس میں بڑا ایک فوبیا تھا، ساری رات مجھے نیند ہی نہیں آئی کہ میں نے صبح جا کے گراؤنڈ میں کرنا کیا ہے۔ تو وہ کٹ پرچیز کی اپنے لیے، ساری جو چیزیں تھیں اس کے لیے، اس کی ریکوائرمنٹ تھی، وہ ساری فلفل کیں، اور اس کے بعد گراؤنڈ میں جب گئے تو میرے جو پہلے جو میل امپائر تھے میرے ساتھ، انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا۔ اور انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لرننگ پروسیس چلتا رہتا ہے، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، پہلے میچ سے لے کے ٹل ٹوڈے میں سیکھ ہی رہی ہوں۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز انسپائر کرتی ہے کہ وہ کسی میدان میں اپنا قدم رکھتا ہے۔ آپ کی انسپریشن کیا تھی؟ ایز سچ تو ویسے پلاننگ کے ساتھ تو کچھ نہیں تھا، لیکن یہ گاڈ گفٹیڈ ہے، اور جیسے کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ انٹرویوز میں بتا چکی ہوں کہ کھیلنے کا شوق مجھے بچپن سے تھا، لیکن کرکٹ میں مجھے نہیں تھا اندازہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عزت سے، اس آنر سے نواز دیں گے کہ بس ہر میدان میں اپنی تباہ آزمائی کی، کھیل میں، پڑھائی میں، اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ اپنا کرم کیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ماں کی دعائیں اس میں شامل تھیں، اور کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت ہوتی ہے، تو اس عورت کے پیچھے بھی ایک عورت ہی تھی۔ کتنے سال ہو چکے ہیں آپ کو امپائرنگ کرتے ہوئے؟ جی حفصہ، مجھے 2005 میں پہلا بیچ تھا، 2005 سے ہی میں نے اس کو پاس کیا، اور 2005 سے لے کے ٹل ٹوڈے میں امپائرنگ کر رہی ہوں، اور مجھے 16 سال ہو گئے ہیں۔ 16 سال کافی لمبا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ جی اس میں کہہ لیں کہ بہت سی فیمیل آف اینڈ آن آئیں، لیکن وہ انہوں نے کنٹینیو نہیں کیا، تو بات یہ ہے کہ مستقل مزاجی کی، جیسے آپ دوسری فیلڈ میں بھی دیکھیں، ڈاکٹر، انجینئر اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں لڑکیاں آتی ہیں، لیکن وہ ڈگری لے کے گھر بیٹھ جاتی ہیں، اس کی یوٹیلائزیشن نہیں کرتی۔ تو اس میں اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں نے یہ کورس کیا، کیونکہ اس میں بھی شارٹ لسٹ کر کے کینڈیڈیٹس کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کورس اٹینڈ کریں، ہر کوئی آ کے اس کو کورس کو اٹینڈ نہیں کر سکتا، تو اگر پی سی بی نے مجھے یہ موقع دیا، اور مجھے یہ اس سے فائدہ میں نے اٹھایا اور یہ کورس کیا، اور اس کو 2005 سے لے کے آج تک میں کر رہی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کی فرسٹ وومن ہونے کا اعزاز میرے پاس ہے، جو اب کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اسکول کے ہی زمانے سے آپ کو اسپورٹس میں انٹرسٹ تھا یا یہ انٹرسٹ بعد میں کہیں ڈیولپ ہوا؟ نہیں جی، آپ
میں کالج لائف کا آپ کو بتاتی ہوں. اسکول میں تو آپ کو پتہ ہے اسٹرکٹنیس ہوتی ہے, کلاس لینی ہے, ایک کلاس میں بیٹھے ہیں, وہیں پہ آپ کی صبح سے دوپہر تک کلاسز ہوتی ہیں. جب میں اسکول سے نکل کے کالج میں گئی تو وہاں تو اتنی آزادی تھی. وہاں پہ ایک گراؤنڈ کی ایک پیٹ جگہ تھی, وہاں پہ بیگ جا کے رکھ دیتے تھے, اور پھر باسکٹ بال گراؤنڈ میں, باسکٹ بال کے گراؤنڈ سے والی بال کے کورٹ میں چلے گئے, والی بال کے کورٹ سے ہاکی میں چلے گئے, کرکٹ میں چلے گئے. کلاس کسی کلاس کا نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کلاس بھی ہو رہی ہے, اور گھر سے ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ چلتا تھا کہ فیل ہو جاؤ گی, اور امی کی سختی کے ساتھ یہ تنبیہ تھی کہ جس دن فیل ہو گئی وہ تمہارا آخری دن ہوگا کالج سے, گھر بیٹھ جاؤ گی. تو اس لیے وہ تھا کہ اسکول کالج میں ایوریج میں اسٹوڈنٹ تھی. میں کوئی بہت لائک فائک اسٹوڈنٹ نہیں تھی, لیکن میں پلیئر بہت اچھی تھی, اور جس گیم میں بھی جاتی تھی اس میں 11 میں میری سلیکشن ہو جاتی تھی. تو ایز اے ڈپارٹمنٹل گیم جو ہے وہ ریلویز ٹیم بنایا کرتا تھا, اور ڈپارٹمنٹ کوئی انیشیٹو نہیں یہ لیتا تھا, تو اس لیے پھر میں نے ہاکی کھیلنا شروع کی. جب 2000 اس سے پہلے بھی HEC لیول جو ہائر لیول ہوتا ہے اس میں کرکٹ بھی میں نے کھیلی, اس کے علاوہ دوسری گیمز بھی کھیلی, اور میرے پاس الحمدللہ ہر قسم کا کلر میرے پاس موجود ہے. اور پھر اس کے بعد جب 2005 میں انیشیٹو PCB نے انڈر امبریلا وومن ونگ کو لیا, تو پھر میں نے کچھ نہیں سوچا, اور سوچے بغیر میں نے اس میں کورس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور اللہ کا شکر ہے دل لگا کے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ صرف نیشنل لیول پہ امپائرنگ کرتی ہیں یا انٹرنیشنلی بھی کر چکی ہیں؟ جی انٹرنیشنلی ابھی جو پاکستان میں ٹیمز آئی تھیں ان کے میچ میں نے آفیشیٹ کیے ہیں, لیکن ابھی انتظار میں ہیں کہ جو ہی نامینیشن ہوتی ہے PCB کی جانب سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ICC میں بھی ہے میرا کہ ڈریم ہے میرا کہ میں ICC میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کروں. جس طرح کہ میل امپائر نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, تو فیمیل بھی کسی سے کم نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پاکستان کا نام روشن کریں گے اگر PCB نے یہ موقع دیا تو. انشاءاللہ. مجھے بتائیے کہ آپ ایک اسپورٹس لیکچرر بھی ہیں, تو جب آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں اسپورٹس میں جن کی دلچسپی ہوتی ہے, ان کو آپ کیا میسیج دیتی ہیں, کس طرح سے انہیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ وہ اسپورٹس میں آگے بڑھیں؟ حفظہ یہاں پہ میں ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں. جو اسپورٹس سائنسز یا اسپورٹس لیکچرز ہوتے ہیں یا ڈائریکٹر اسپورٹس ہوتے ہیں, ان کے پاس تمام یونیورسٹی اور کالج کے بچے جو ہیں اپنی پرابلم لے کے آتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تھوڑا سا ایک ٹپیکل جو ایجوکیشن میتھڈالوجی ہے اس سے ہٹ کے تھوڑا سا فرینڈلی ماحول میں ان سے بات کرتے ہیں, ان کی سن بھی لیتے ہیں, ان کی مان بھی لیتے ہیں, اور اپنی منوا بھی لیتے ہیں. تو اس طرح سے بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو جو پڑھائی میں بالکل زیرو تھے, ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر کے, سمجھا کے, تھوڑا سا کھلا کے, تھوڑا سا اپنی منوا کے, ان کی مان کے, اور ان کو بڑے اچھے جگہ پہ وہ پہنچ گئی ہیں. اور ابھی بھی پاکستان وومن ٹیم میں بھی بہت ساری بچیاں میرے کالج کی, یونیورسٹی کی, جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکی ہوئی ہیں, اور یہ بڑے آنر کی بات ہے. تو یہ مطلب بالکل زیرو سے ان بچیوں نے کالج میں آ کے شروع کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ نیشنل لیول تک گئی ہیں. اور میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر, ورلڈ لیول پر, ورلڈ کپ تک گئے ہیں ڈفرینٹ گیمز میں, نہ صرف کرکٹ میں. کیونکہ ایز اے مینٹور ہمارا کام ہے بچوں کی جو انر جو ایبیلٹیز ہیں ان کو ایکسپوز کرنا, ان کو ہائی لائٹ کرنا, اور ان کو بتانا کہ تمہارے اندر یہ کوالٹی ہے, تمہارے اندر یہ کوالٹی ہے. جیسے مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرے اندر یہ کوالٹی بھی ہے کہ میں پاکستان کی پہلی وومن امپائر بن جاؤں گی. اور اسی طرح سے بچوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں. اور آج الحمدللہ بچے اسٹوڈنٹ نہ صرف پڑھ کر ہر میدان میں, ہر جگہ پر موجود ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں, بلکہ کھیلوں کے بھی ہر میدان میں جہاں پہ بھی جاؤں میرے اسٹوڈنٹ کوئی نہ کوئی مجھے مل جاتا ہے. اور اس میں بڑا میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پازیٹیو کام کروا رہے ہیں, اور بچے جو ہیں کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے کی بجائے پازیٹیو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں.
معاشرے میں ہمارے بہت ساری ایسی خواتین بھی ہیں جو کہ کچھ کر نہیں پاتی لیکن کرنا بہت کچھ چاہتی ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج آپ ہمیں دینا چاہیں گے؟ مستقل مزاجی کہ ہمارے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو چیز ہم نے سوچ لی ہے وہ ود ان اے ویک ود ان اے منتھ وہ ہمیں مل جائے، ایسا پاسبل نہیں ہے. تو کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے، کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، جیسے ہر چیز کے کسی ایم کو اچیو کرنے کے لیے اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. تو ان آبجیکٹیوز کو جب تک آپ نہیں عبور کریں گے تو ایم آپ کیسے حاصل کریں گی. ہماری آج کل کی بچیاں جو ہیں یا بچے، وہ شارٹ کٹ رستہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جس کے بہت برے نتائج بھی سامنے آتے ہیں. اور نہ صرف یہ شارٹ کٹ رستہ استعمال کرنے سے وہ وہیں پہ رک جاتے ہیں. محنت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے پاکستان کا کلر لگنا تو وہ انشاءاللہ لگ جائے گا. تو میں یہی کہوں گی کہ ایک تو صاف نیت ہونی چاہیے اور دوسرا جو ہے وہ مستقل مزاجی ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ عمیرہ فرح آپ کا کہ آپ نے دستک ٹی وی کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری جو لڑکیاں ہیں پاکستان کی ان کو ایک بہت اچھا میسیج دیا ہے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو انہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا. مزید ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.